کے لیے سب سے پہلے جو چاہیے آپ کو ایف بی آر میں رجسٹریشن، ایف بی آر میں آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے. ایف بی آر میں رجسٹریشن ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ کو ایک این ٹی این نمبر جو ہے وہ الاٹ کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے جو ہے پریویس ریٹرنز جمع کروانی ہے. اس کے لیے آپ کو اے ٹی ایل لسٹ میں یعنی کہ ایکٹیو فائلر ہونے کے لیے ایک اسپیسیفک ریٹرنز جو ہے وہ جمع کروانی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل اب یہ ہے جنوری 2023 چل رہا ہے، تو مارچ 2023 تک جو بھی رجسٹر ہوں گے انہیں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آنے کے لیے 2021 اور اس سے بعد کی ریٹرنیں ساری جمع کروانی پڑیں گی، تب وہ اس میں شامل ہو سکیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اے ٹی ایل سرچارج، جس کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سرچارج کہا جاتا ہے، جو کہ 1000 روپیہ، یہ آپ نے بینک میں جمع کرانا ہوتا ہے یا پھر اس کا چلان بنا کے آپ نے آن لائن جمع کروانا ہوتا ہے. اچھا، اب فائلر بن گئے تو اب اگلا کویشچن یہ آتا ہے کہ فائلر بننے کے فائدے کیا ہیں، ہمیں کوئی فائدہ بھی ہے اس کا، یہ فائلر ہم ایسے ہی بن گئے. تو جناب فائلر بن کے فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. اس میں جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ آپ نے بینک میں کوئی فکس ڈپازٹ رکھا ہوا ہے، بینک میں کوئی پیسے جمع کروائے ہیں جس کے اوپر آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، تو اس پہ آپ کا جو ود ہولڈنگ ٹیکس بینک کاٹتا ہے وہ آدھا کاٹا جائے گا. ویسے یہ 30% کاٹا جاتا ہے، اگر آپ فائلر ہو جاتے تو یہ آپ کا 15% کاٹا جائے گا، وہ 15% کی آپ کی بچت ہوگی. پراپرٹی کا رجسٹریشن جب آپ کرتے ہیں یا پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ زمین کی خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ زمین کو سیل کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو گین ٹیکس جو ہے، اگر آپ فائلر نہیں تو آپ کو 4% ادا کرنا پڑے گا، اگر فائلر ہیں تو آپ کو 2% ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، کوئی اور کسی قسم کی پراپرٹی کمرشل یا ریزیڈینشیل پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں، تو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 2% ادا کرنا پڑے گا، اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو 7% ادا کرنا پڑے گا. یہ اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ اپنی گاڑی لیتے ہیں، اس کے رجسٹریشن کراتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کو انکم ٹیکس کی اچھی خاصی چھوٹ مل جاتی ہے. اس کے بعد بیرون ملک کے کچھ ویزا فائلز کے لیے این ٹی این لازمی ہوتا ہے، جیسے خاص طور پہ جاپان کے جو ویزا فائل کے لیے آپ کی این ٹی این رجسٹریشن جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. آپ کو جو ہے اگر آپ کا پرائز بانڈ وغیرہ خریدیں آپ نے، تو اس میں پرائز بانڈ نکل آتا ہے، تو اس پہ بھی جو ہے 30% ود ہولڈنگ ٹیکس کٹے گا اگر آپ نان فائلر ہیں. تو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 15% یعنی کہ 15% آپ کا ٹیکس کٹے گا بس. اچھا، اب فائلر بننے کے نقصانات کیا ہیں؟ اکثر لوگ ایک دوسرے کو بڑا ڈراتے ہیں جی فائلر نہ بننا، یہ نہ کرنا، ایسے آ جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن اس کا در حقیقت فائلر بننے کا نقصان کوئی نہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان. اگر آپ کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی فار ایگزامپل کوئی پلاٹ وغیرہ خرید رہے ہیں یا کوئی اپنی پراپرٹی سیل کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم نے فائلر بن کے کیا کرنا ہے، ہم نے کون سا ہمارا بزنس ہے یا ہماری کوئی اتنی انکم ہے جو ہم نے ٹیکس ادا کرنا. نہیں، یہ اس کے لیے فائلر بننے کے لیے نہ کہ آپ کے اوپر انکم کی لمٹ ہے کہ آپ کی اتنی انکم ہونی چاہیے، نہ آپ کے اوپر کوئی ٹیکس کی لمٹ ہے کہ آپ ٹیکس ادا کریں تو پھر ہی فائلر ہوں گے. اس پر ٹیکس ادا کرنا بھی ضروری نہیں. اگر آپ کی انکم اتنی نہیں ہے کہ جس پہ ٹیکس بنتا ہے تو آپ کو ٹیکس ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا نقصان کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. ہاں، البتہ جو فائدے بتائے ہیں، فائدے آپ کو اس کے کافی زیادہ ہیں. جی، تو فائلر بننے کا نقصان کوئی نہیں، اس کے فائدے ہی فائدے. بس ایک صرف اس میں جو ہے وہ آپ کا ہے کہ آپ نے ہر سال جو ہے اپنے جو ٹیکس کنسلٹنٹ جس سے آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں، اس کو اپنے ساری جو بھی آپ نے سال میں کوئی پراپرٹی خریدی ہے، کوئی آپ کے سال میں جو بجلی کے، گیس کے، بچوں کی تعلیم کے جو بھی اخراجات وغیرہ ہوئے ہیں، اس کی آپ نے ساری ڈیٹیلز اس کو دینی ہے تاکہ وہ جو ہے اس کے مطابق آپ کے ٹیکس گوشوارے جمع کروا سکے. اگر آپ ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرواتے آخری تاریخ تک تو پھر آپ انیکٹیو ہو جائیں گے، آپ فائلر نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر اگر آپ کی انکم اچھی خاصی ہے، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، تو آپ کو جو ہے اس پہ، یا پھر آپ نے اس سال میں کوئی پراپرٹی کی رجسٹریشن کروائی ہے، کوئی گاڑی کی رجسٹریشن کروائی ہے، لیکن آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائی، تو پھر آپ کو اس پہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ بہتر ہے کہ آپ جو ہے ہر سال اس کی جو ہے نا وہ کوئی فیس بھی اتنی خاص نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی آپ سے کنسلٹنٹ 10,000 روپے فیس لے لے گا سالانہ تو 10,000 سالانہ، یا آپ کی منتھلی جو ہے وہ 1,000 فیس بھی نہیں بنتی. تو اگر آپ منتھلی اتنا تو بندہ کر ہی لیتا ہے کہ منتھلی 1,000 روپیہ کے حساب سے یا سالانہ 10,000 روپیہ انکم ٹیکس ریٹرن کی آپ فیس جمع کروا سکے. مطلب وہ بھی فیس کوئی گورنمنٹ کی فیس نہیں ہوتی، یہ آپ کی کنسلٹنٹ کی فیس ہوتی ہے کہ اس نے آپ کی جو ہے ٹیکس ریٹرنس کو پریپیئر کر کے
سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ فائلر کس سے بنا جائے، مطلب آپ فائلر کے لیے آپ کو کس کے پاس جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو وسیقہ نویس ہیں، کمپیوٹر آپریٹر ہیں، اس طرح کے چھوٹے موٹے جو ہے جو اس کو تھوڑا بہت کو فارم فلنگ آن لائن آتی ہے، اس سے کے پاس جاتے ہیں، وہ 1000 2000 لے کے ان کو 1500 2000 میں اتنے میں وہ فائلر سروسز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وہ فائلر سروسز تو دے دیتا ہے، ریٹرن تو اتنے کہ ان کی جمع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ سستی ریٹرنز کے لیے جو نا وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو 1000 1500 میں انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا دے، تو وہ ریٹرن تو سستی جمع ہو جاتی ہے لیکن اس کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ٹیکس کے معاملات کو ہمیشہ کسی وکیل یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ہی کروائیں، کیونکہ آپ کو وکیل یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی بہترین رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ کسی ایسے وکیل کے پاس جو کہ ٹیکس کی پریکٹس کر رہا ہے، یا پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے اس سے آپ اپنے ٹیکس کے معاملات اس سے کنسلٹ کریں، اس کے مشورے سے اپنے اکاؤنٹس مینٹین کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر آپ کی ریٹرن جو ہے وہ اس حساب سے، اب ظاہر ہے کوئی وکیل ہے یا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جو پروفیشنل پرسن کے چارجز تو تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، مطلب یہ عموماً ایک نارمل ریٹرن کے 10,000 اینول چارجز لیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہی کسی کمپیوٹر آپریٹر کے پاس، یہ جو کچہری میں اسٹامپ لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس چل جائے، وہ ہو سکتا ہے آپ کی ریٹرن 1500 2000 میں کر دے، لیکن 1500 2000 میں جو آپ کی ریٹرن کا بیڑا غرق کرے گا نا، وہ پھر آپ کو 1 2 سال بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے 1500 2000 میں مطلب 7 8 ہزار بچائے ہیں، لیکن ہمیں کوئی 1.5 2 لاکھ ٹھگ گیا ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ کمپنی ہے ایزی فائلر، ٹھیک ہے۔ ہم ٹیکس اور کارپوریٹ لا سے ریلیونٹ جو ہے کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کے بھی ٹیکس کارپوریٹ لا سے ریلیونٹ کوئی بینکنگ میں کوئی آپ کی کوئی کریڈٹ کارڈ کا ایشو ہے، آپ کی کوئی بینک کا لون ڈیو ہے، کوئی اس کا اسٹے لینا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بے نامی پراپرٹی کا کوئی ایشو ہے، یا اور ٹیکس سے ریلیونٹ، سیل ٹیکس سے ریلیونٹ کوئی سیل ٹیکس ریفنڈ، انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے کوئی سروسز آپ کو چاہتے ہیں، تو یہ نیچے ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں واٹس ایپ میسج بھیج سکتے ہیں۔ شکریہ۔